السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے میاں بیوی میں جدائی ڈالنے والا جادو کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور یہ اثر انداز کیوں ہوتا ہے اور کب ہوتا ہے، اور اس جادو کا آسان اور مختصر علاج کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں عثمان یزمانی آفیشیل یوٹیوب چینل پیس اینڈ لائٹ۔ ناظرین، شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے۔ آدم علیہ السلام کے دور سے اب تک یہ دشمنی کرتا آ رہا ہے۔ شیطان کا سب سے پسندیدہ عمل اور کام یہ ہے کہ میاں بیوی کو آپس میں توڑا جائے، طلاق کروا دی جائے، گھر ٹوٹ جائے، معاشرے میں فساد پھیلے، کیونکہ شیطان کو تو فساد پسند ہے نا۔ تو یہ شیطان کا پسندیدہ عمل ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی نچاکی، کوئی جھگڑا، کوئی مسائل ایسا فیل کر رہے ہیں، وہ بڑھتے جا رہے ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں کہ بات بہت چھوٹی سی ہوئی میاں بیوی کے درمیان، لیکن یہ طول پکڑتی جا رہی ہے اور نظر آ رہا ہے کہیں طلاق نہ ہو جائے، نظر آ رہا ہے کہ یہ میرے گھر میں چھوٹی چھوٹی بات پر بڑے بڑے مسائل پیدا کیوں ہو رہے ہیں، کوئی بڑی وجہ بھی نہیں ہے، تو پھر آپ نے اس کو ایزی نہیں لینا۔ فوری طور پہ دیکھنا ہے کہ یہ معاشرتی مسائل کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی انسانوں میں سے شیطان بھی ہو سکتا ہے، یا اس کے پیچھے جنات میں سے بھی کوئی شیطان ہو سکتا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی انسان کسی جادوگر کے ذریعے سے آپ کے گھر کو توڑنا چاہتا ہے، جادو کے ذریعے سے۔ کیونکہ شیاطین جو ہیں میاں بیوی میں غلط فہمیاں پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس غلط فہمیوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور نچاکی ایک دوسرے سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے گھر میں چھوٹی چھوٹی بات سے جھگڑا ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، نچاکی آ رہی ہے، تو پھر آپ فیل بھی کر رہے ہیں کہ میرے گھر میں جادو ہے، کہ دیکھنا ہے کہ یہ 7 علامات آپ کے گھر میں تو نہیں پائی جاتی۔ اگر یہ 7 علامات آپ کی فیملی میں پائی جاتی ہیں تو پھر فوری طور پہ جو آپ نے کام کرنا ہے وہ کسی روحانی معالج سے علاج کروانا ہے، یا آپ نے کسی اچھے کونسلر سے رابطہ کرنا ہے جو آپ کو اسلامically گائیڈ کرے، اسلام سے گائیڈ کرے، جو آپ کو اذکار، وظائف، دعائیں، یہ اس کے بارے میں بھی گائیڈ کرے، اور ساتھ آپ کو یہ گائیڈ کرے کہ یہ غلط فہمیوں کو ختم کیسے کرنا ہے۔ فیملی پر جادو کی علامات میں سے سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ بغیر کسی وجہ سے، بغیر کسی سبب سے میاں بیوی کی محبت کا اچانک نفرت میں تبدیل ہو جانا، اور دوسری علامت یہ ہے طلاق کا لفظ بار بار بغیر کسی وجہ سے زبان پر آنا، اور میاں بیوی دونوں کے دل میں خوف سا رہنا کہیں طلاق نہ ہو جائے، کہیں میرا گھر نہ ٹوٹ جائے۔ اور تیسری علامت کیا ہے، خواب میں شوہر کا بیوی کو اور بیوی کا شوہر کو ناجائز حالت میں دیکھنا، کہ جس کو اسلام اجازت نہیں دیتا، تو تاکہ یہ شیطان بار بار اس لیے دکھاتا ہے کہ ان میں نفرت پیدا ہو، غلط فہمیاں پیدا ہوں۔ نمبر 4، شوہر کو بیوی سے اور بیوی کو شوہر سے گندی سمیل محسوس ہونا۔ یعنی میں بہت ساری فیملیوں کو ملا ہوں، بڑے صاف ستھرے لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، صفائی ستھرائی کا خیال رکھنے والے ہوتے ہیں، اس کے باوجود ایک دوسرے سے سمیل کا محسوس کرنا، تو یہ بھی جادو کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اور اسی طرح نمبر 5 یہ ہے کہ بغیر کسی وجہ سے فیملی کا، یعنی 2 خاندان آپس میں اٹیچ ہو جاتے ہیں جب شادی ہوتی ہے، تو دونوں فیملیوں کے درمیان بغیر کسی وجہ سے بڑے بڑے جھگڑے پیدا ہو جانا، اور غلط فہمیاں پیدا ہونا، اور ان غلط فہمیوں کی وجہ سے 2 خاندان ایک دوسرے سے ٹوٹنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر ڈیپلی دیکھا جائے تو وجہ بھی کوئی نہیں ہے، تو یہ بھی جادو کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ اسی طرح نمبر 6 علامت کیا ہے کہ شام کے وقت آپ اپنے گھر میں گھبراہٹ اور بے چینی فیل کریں گے، گھر کے باہر کہیں اور بھی ہوں، شام کے وقت بے چینی اور گھبراہٹ شروع ہو جائے گی۔ اور نمبر 7 یہ علامت بہت واضح پائی جائے گی کہ آپ اپنے گھر میں آئیں گے تو آپ کو بے چینی محسوس ہوگی، گھبراہٹ فیل ہوگی، گھٹن فیل ہوگی، ایسے ہوگا پتہ نہیں کچھ ہونے والا اپنے گھر میں۔ جیسے ہی آپ اپنے گھر سے نکل جائیں تو آپ ریلیکس ہو جائیں گے۔ مثلا آپ اپنے گھر میں تو گھبراہٹ اور بے چینی فیل کر رہے ہیں، تو اگر آپ کو انگزائٹی، ڈپریشن، سٹریس کی وجہ سے ہے تو آپ کو گھر سے باہر جا کے بھی ہونا چاہیے، آپ کسی اور گھر میں چلے جائیں تو وہاں ریلیکس فیل کریں گے۔ تو یہ 7 علامات میں سے اگر 1، 2، 3 علامات بھی آپ میں پائی جاتی ہیں تو سمجھ لیں کہ کوئی انسانوں میں سے کوئی شیطان ایسا تیار ہو چکا ہے جو آپ کے گھر کو توڑنا چاہتا ہے۔ وہ غلط فہمیوں کے ذریعے سے خود غلط فہمی ڈال دے، یا وہ جادوگر کے ذریعے سے آپ کے درمیان، یعنی آپ کی فیملی کے درمیان غلط فہمی پیدا کر رہا ہے، یا آپ یہ دیکھیں
کہ وہ شیاطین کی مدد سے ایسا معاملہ کر رہا ہے۔ اگر یہ سمٹمز پائی جاتی ہیں تو ہم نے فوری ٹریٹمنٹ کی طرف، علاج بتانے سے پہلے میں آپ کو کچھ وجوہات بتاتا ہوں کہ یہ معاملات جادو کی طرف چلے کیوں جاتے ہیں اور یہ جادو اثر انداز ہوتا کب ہے، ہم اثر لینے کے لیے جادو کا کب تیار ہوتے ہیں، کب بالکل ایزی ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر شیطان اثر کر لیتا ہے۔ سب سے پہلا اس میں یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے پہ اعتماد نہ کریں، بات کی تصدیق نہ کریں۔ نمبر 2، نماز نہیں پڑھتے۔ نمبر 3، اذکار نہیں کرتے۔ نمبر 4، اللہ سے محبت ہی نہیں، اللہ پہ یقین ہی نہیں ہے۔ تو جب ہم دین سے دور ہونا شروع ہوتے ہیں تو یہ شیاطین کا اثر ایزیلی ہمارے اوپر مسلط ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو وجوہات پہ بات، ایک یہ وجوہات بھی ہیں کہ جو ہم دین سے دوری ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ہیں، وہ ہے حسد۔ حسد کیسے؟ مجھے یاد آیا کہ میرے پاس ایک فیملی آئی اور ایک آنٹی تھی، بڑی ماشاءاللہ سمجھدار تھی، تو اس نے عجیب سی بات کی۔ وہ کہتی ہیں کہ بیٹا میرا جو ہے نا ایک بیٹا ہے، تو اس کی میں نے شادی کی ہے، اس کی جو بیوی ہے نا اس نے اس کو کنٹرول کر لیا ہے۔ تو میں نے کہا آنٹی میں کیا ہیلپ کر سکتا ہوں آپ کی؟ بیٹا کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ کہ میرا جو بیٹا ہے نا وہ صرف میری بات سنے۔ ناظرین بات پہ غور کریں کہ میرا بیٹا صرف میری بات سنے۔ اچھا، میں نے اس سے سوال کیا کہ وہ اپنی بیوی کی بات کیوں نہیں سن سکتا؟ اس میں کیا حرج ہے؟ آپ نے تو شادی کی ہے نا، بیٹی کو لے کے آئے اپنے گھر میں، اس کا رائٹ ہے۔ نہیں بیٹا، اصل میں اگر دل کی بات بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ میں اپنے بیٹے کی محبت کو تقسیم نہیں کرنا چاہتی۔ تو میں نے آنٹی کو سمجھایا کہ اگر آپ اپنے بیٹے کی محبت کو تقسیم نہیں کرنا چاہتی تو بیٹے کی شادی نہیں کرنی تھی، اس کو سنبھال کے رکھنا تھا نا، گھر میں پیک کر کے رکھنا تھا۔ کسی کی بیٹی کی زندگی کیوں برباد کر رہے ہیں؟ اب ایک بیٹی کسی کی آپ شادی کر کے گھر میں لے آئے ہیں اور اس کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، یہ ایسا نہیں چلے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بات سے، میں نے آنٹی کو کہا، فیل ہوتا ہے کہ آپ گھر میں اسے ڈسٹرب بھی کرتی ہوں گی۔ اچھا، اب یہ ایک پہلو ہم نے سامنے نہیں رکھنا کہ ساس اور سسر اپنے بیٹے کو کنٹرول کرنے کے لیے جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں، یا وظیفے دینے لینے والوں کے پاس چلے جاتے ہیں، یا کوئی اور اس طرح کا پروسیجر اختیار کرتے ہیں، بلکہ اپوزٹ بھی دیکھنا ہے۔ بہت ساری بہنیں ہماری، بہت ساری خواتین ایسی بھی ہیں جو ہمارے پاس آتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ عثمان بھائی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میری ساس جو ہے نا اس کی زبان بند ہو جائے۔ اچھا، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں میرا شوہر صرف میری بات مانے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے۔ تو ایسی بہنوں سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ اس طرف نہیں جانا، یہ شیطانی رستہ ہے۔ وہ والدین جنہوں نے بچے کو بچپن سے پڑھایا، محبت دی، پالا، آج اسے والدین نے بچوں کی شادی کی، اپنے بیٹے کی شادی کی، اب ایک خاتون گھر میں آ کے کہے کہ ماں باپ کو چھوڑ دو، اب میں جو کہوں وہ کرو، یہ بھی ناجائز ہے۔ یعنی ہم نے دونوں پہلوؤں کو دیکھنا ہے۔ اگر ساس اور سسر اپنے بیٹے کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں اور بیوی کو دور کرنا چاہتے ہیں، یعنی اپنی بہو کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ اگر ایک بہو چاہتی ہے، ایک بیٹی چاہتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ میرے کنٹرول میں آ جائے، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے، دونوں شکلیں شیطانی عمل ہے۔ دیکھیں، جب ہمارے ہاتھ میں ترازو ہے، اگر اس ترازو میں یہ ترازو ان بیلنس ہوتا ہے تو گھر میں نچاکی آنا شروع ہو جاتی ہے، شیطانیت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ترازو ان بیلنس کیسے ہوتا ہے کہ ترازو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور ماں باپ چاہتے ہیں بیٹا میری طرف آ جائے، بیوی کو چھوڑ دے، تب بھی ان بیلنس ہوگا۔ اگر بیوی ترازو پکڑ کے کہتی ہے انصاف والا کہ ماں باپ کو چھوڑ دے، میری طرف آ جائے، یہ دونوں صورتیں شیطانی ہیں، غلط ہیں۔ ماں باپ کا جو حق ہے وہ ماں باپ کو ملنا چاہیے، جو بیوی کا حق ہے وہ بیوی کو۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ساس سسر جو ہے نا اپنی بہو کو بہو نہ سمجھا کریں، اپنی بیٹی سمجھا کریں۔ اصل بیٹی یہ ہوتی ہے، اور جو بیٹی ہے یقیناً جس گھر سے آئی ہے وہ بھی ان کے والدین ہیں، لیکن اصل والدین وہ ہیں جس گھر میں آ گئی ہے۔ تو اپنے گھر کو بچانے کے لیے سب سے پہلے اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا ازلی دشمن شیطان، ابلیس، لعین، یہ گھر کو توڑنا پسند کرتا ہے، میاں بیوی کو توڑنا پسند کرتا ہے۔ تو وہ توڑتا کیسے ہے؟ غلط فہمیاں ڈال کے۔ ساس سسر کے ذہن میں الگ سے غلط فہمیاں ڈالے گا، بیوی کے ذہن میں الگ سے غلط فہمیاں ڈالے گا۔ تو جب یہ غلط فہمیاں مسلسل گھر میں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ فیملی ان غلط فہمیوں پر عمل بھی کرتی ہے، یعنی اپنے گمان کو بھی چینج کر لیتی ہے، اپنی سوچ کو بھی شیطان کے اس وسوسے کے ذریعے چینج کر لیتی ہے، تو آپ کو پتہ ہے اس فیملی کا کونسلر کون ہوتا ہے؟ پھر اس فیملی کا کونسلر شیطان ہوتا ہے۔ مسلسل وسوسے ڈالتا ہے، اس وقت تک وہ وسوسے ڈالتا ہے جب تک وہ گھر ٹوٹ نہیں جاتا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابلیس لعین اپنے چیلوں کو روزانہ گناہوں کی طرف لگانے کے لیے بھیجتا ہے، کیونکہ اس کا تخت جو ہے سمندر پہ لگا ہوا ہے شیطان کا۔ تو سارے شیطان شام کو رپورٹ دیتے ہیں، تو ایک شیطان آتا ہے،
مختلف باتیں وہ آ کے کہتے ہیں، کسی کو میں نے چوری پہ لگایا، فلاں گناہ پہ لگایا، فلاں پہ. ایک شیطان کہتا ہے میں نے میاں بیوی کے درمیان غلط فہمی ڈالی، جھگڑا ڈالا، اور اتنا تسلسل سے ڈالا کہ وہ بات طلاق تک پہنچ گئی. ابلیس اٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، کہتا تم آگے آؤ، تم کام کر کے آئے ہو، باقی سارے تو وقت ضائع کر کے آئے، یعنی تم ہو میرے قریبی. شیطان اس پہ خوش ہوتا ہے، اور جس عمل پہ شیطان خوش ہوتا ہے اس عمل سے رحمان ناراض ہوتا ہے. اور اللہ رب العزت فیملیوں کو جڑتے ہوئے پسند کرتے ہیں، میاں بیوی کے رشتے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس سے خوش ہوتے ہیں کہ ایک فیملی میں لڑائی جھگڑا نہ ہو. شیطان خوش ہوتا ہے کہ فیملی میں لڑائی جھگڑا ہو. تو لہٰذا سب سے پہلے ان چیزوں پہ ہم نے غور کرنی ہے. دین سے دوری ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے. اذکار، دعائیں، نمازیں، یہ ساری چیزوں میں اگر سستی ہے تو اس پہ ہم نے دیکھنا ہے. دوسری طرف آئیں گے کہ ہم نے اپنے گھر میں انصاف کا ترازو نہیں چھوڑنا. انصاف کیا ہے کہ اگر آپ کے 3 بیٹے ہیں، تینوں کی بیویوں سے برابر انصاف کریں. جو ایک بیٹے کو چیز دے رہے ہیں دوسرے کو بھی وہی دیں، دوسرے کو دے رہے ہیں تیسرے کو بھی وہی دیں. گھر میں انصاف قائم کریں. اور جو بیٹے ہیں ان کی بیویاں ہیں، ان سے میری ریکویسٹ ہے، جو ہماری بہنیں ہیں، کہ اپنے ساس سسر کو ساس سسر نہ سمجھا کریں، اپنے والدین سمجھا کریں. جب گھر میں محبت قائم ہوگی انشاءاللہ برکت بھی آئے گی، سکون بھی آئے گا، اور نچاکیاں، لڑائی جھگڑے خود بخود بھاگنا شروع ہو جائیں گے. اگر آپ پہ جادو کے اثرات ہیں تو وہ خود بخود جادو کمزور ہونا شروع ہو جائے گا، کیونکہ جادو انسان کے برین پہ اثر انداز ہوتا ہے. ہمارے برین میں جو سافٹ ویئر پڑا ہوا ہے اس میں بار بار وائرس کریٹ کرتا ہے، آپ کو نیگیٹو تھاٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسہ ڈالتے ہیں لوگوں کے سینوں میں، وہ کون ہے؟ من الجنۃ والناس، جن بھی وسوسہ ڈالتے ہیں، انسان بھی. اگر اس کیفیت میں آپ کے گھر میں جادو ہے، نچاکی ہے، لڑائی جھگڑا ہے، آپ کسی علاج والے کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ آپ کو کلائنٹ اور کسٹمر سمجھتا ہے. وہ کیا کہے گا؟ وہ بڑا سخت جادو ہے. آپ کو کہے گا کہ آپ کے سسر نے جادو کروا دیا. یعنی ایک خاتون گئی نا، وہ جا کے کہے گی کہ میرا ہسبینڈ میری بات نہیں مانتا، تو وہ کہتی ہے آپ کی جو ہسبینڈ کی بہن ہے نا اس نے جادو کروایا. اچھا، اگر ہسبینڈ کی بہن چلی گئی کہ میرا بھائی میرے سے نفرت کرتا ہے، تو دیکھیں اصل میں اس کی بیوی نے کچھ نا پانی میں ڈال کے اس کو پلا دیا. اس لیے دونوں طرف مزید جو عمل ہے علاج کرنے والا غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے. اگر کوئی بھی شخص آپ کو پراپر بتاتا کہ آپ پہ جادو کرنے والا فلاں ہے فلاں ہے، سمجھ لیں وہ معالج نہیں ہے، وہ شیطانی شکل میں بیٹھا ہوا آپ کو مزید لڑانے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس طرف آپ نے نہیں آنا. آنا کس طرف ہے؟ اللہ کی محبت کی طرف. اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑیں. ایسی کی تیسی جن، شیطان اور جادو کی، یہ تو کمزور ہو جاتا ہے، ویک ہو جاتا ہے. تو اس کیفیت میں اب میں علاج کی طرف آتا ہوں کہ مختصر ترین علاج کیا ہے. اب اس کا آسان ترین علاج یہ ہے کہ 1 گلاس پانی کا آپ لیں گے، پانی کا گلاس سامنے رکھا، اور اس کے بعد آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ اس کے اوپر 21 مرتبہ درود ابراہیم، 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، 21 مرتبہ سورۃ نمل آیت نمبر 30 اور 31، اور اس کے بعد سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات 7 مرتبہ. اور جس طرح شروع میں درود ابراہیم 21 مرتبہ پڑھا، آخر میں بھی اسی طرح 21 مرتبہ آپ درود ابراہیم پڑھ کے اس پانی پہ دم کریں گے. اب یہ پانی پہ دم تو ہو گیا. اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اگر شوہر بیوی سے جھگڑ رہا ہے، شوہر بیوی سے لڑائی کرتا ہے، تو بیوی نے یہ عمل کرنا ہے، اور دم کرنے کے بعد اپنے شوہر کو یہ پانی پلانا. خود بھی پی سکتی ہے، کوئی اس میں نقصان نہیں ہے، انشاءاللہ محبت کے لیے یہ عمل ہے. اچھا، اگر بیوی شوہر سے جھگڑا کر رہی ہے تو شوہر پانی کا گلاس سامنے رکھے گا، یہی عمل اس پہ کر کے اپنی بیوی کو پلائے گا. یہ عمل 21 دن کرنا ہے. 21 دن عمل کریں گے، انشاءاللہ پہلے ہفتے میں آپ کو رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا. جو میاں بیوی میں دوری ہے وہ محبت میں بدلنا شروع ہو جائے گی، جو نچاکی ہے وہ محبت میں بدلنا شروع ہو جائے گی. تو انشاءاللہ جو غلط فہمیاں ہیں وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گی، شیطان کے اثرات کم ہونا شروع ہو جائیں گے. کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر میں بیٹھے یہ عمل کریں 21 دن. 1 ہفتے میں آپ کو اس کا رزلٹ مل جائے گا. دیکھیں، نہ تو درود ابراہیم سے کوئی نقصان ہونا ہے، نہ سورۃ الفاتحہ سے ہونا ہے، نہ سورۃ نمل کی آیات سے ہونا ہے. یہ تو فیملی کو جوڑنے کے لیے، یعنی ضروری نہیں کہ آپ چھپ کے یہ عمل کریں. بتا دیں ان کو کہ یہ میں عمل کر کے پانی پلاؤں، پی لیا کریں گے. تو اگر وہ دوری ہے انشاءاللہ محبت میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی. یہ عمل کرنے کے بعد عام روٹین میں آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ ایک دعا ہے، وہ کثرت سے پڑھتے رہنا ہے ان دنوں میں. 21 دن یہ عمل کرنا ہے، یہ کثرت سے یہ دعا پڑھتے رہنا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. یہ دعا کثرت سے پورے دن میں پڑھنی ہے. تو یہ عمل آپ نے 21 مرتبہ 21 دن اپنے گھر میں جاری رکھنا ہے. 1 ہفتے میں آپ کو جب رزلٹ مل جانا ہے تو ہمارے لیے دعا ضرور کرنی ہے. ہم انشاءاللہ آپ کو جادو جنات کے مسائل پر قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کے ہمیشہ انشاءاللہ گائیڈ کرتے رہیں گے. اس سلسلے سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پیس اینڈ لائٹ سبسکرائب کریں، اور ہمارے باقی اکاؤنٹس کو بھی فالو کریں. ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں. انشاءاللہ ہم قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کے آپ کو گائیڈ کرتے رہیں گے.
آپ کو اس پرفتن دور میں کسی کے پاس علاج کروانے کے لیے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ جادو کا علاج اپنے گھر میں بیٹھ کے خود بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ گائیڈ کریں گے ہم آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔